بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو کہ علم رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ علم، فہم، ادراک نہیں رکھتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو علم والے ہیں، کیونکہ اللہ خود علم والا ہے۔ وہ اپنی صفت جس کو دیتا ہے، اللہ کو وہ شخص بھی پسند آتا ہے، کیونکہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، جن کے اندر خوبصورتیاں اترتی ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ علم بھی وہ جیسا نافع علم لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے لایانی علوم سے بھی بچنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ علم دراصل وہ ہے، علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ مجھے ایک دفعہ غالباً اسرار احمد کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے فرمایا کہ علم دراصل وہ ہے جو آپ کی ذات میں تبدیلی لائے۔ علم وہ ہے جو آپ کو تبدیل کرے، جو آپ کی ذات میں کہیں پر تبدیلی کے معاملات رونما کرے۔ آپ جس علم سے تبدیل ہوئے، جو علم آپ کو آپ کی جہالت سے نکال کر روشنی میں لایا، اٹس مین کہ وہ علم ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں، دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے ڈاکٹریٹ کر لی ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے، وہ ایک سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، جج ہے، پولیس آفیسر ہے، ڈی پی او ہے، کچھ بھی ہے، اس وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر ہے، کچھ بھی ہے، بہت بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، بھائی کچھ بھی ہے نا۔ آپ کوئی بھی دیکھیں، آپ ایم بی بی ایس کرتے ہیں، آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ بنتے ہیں، آپ نیٹ ورک انجینئر بنتے ہیں، آپ کچھ بھی بنتے ہیں نا، اس علم کے ساتھ یہ کہیں پر بھی نہیں کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ اچھے انسان ہو، آپ جیسے بھی ہیں، یہ علم آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی راہ کا جو علم ہے، اس کا فائدہ پہنچتا ہی انسان کو تبھی ہے جب انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، جب انسان کے اندر چینجز آتی ہیں، جب انسان اخلاقیات کو اپناتا ہے۔ اللہ کی راہ کا دیکھیں، یہ جو علم ہے جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، جو قرآن کریم کا علم ہے، یہ اصل میں انسان کے اندر چینجز لاتا ہے، چینج کرتا ہے انسان کو، انسان کے اندر خوبصورتی لاتا ہے، اس کے اندر سوچ پیدا کرتا ہے، تبدیل ہونے کی سوچ، اس کو یہ چیز باور کراتا ہے کہ بھائی آپ نے تبدیل ہونا ہے، آپ نے اپنی ذات کے اندر کچھ تبدیلی لانی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، لہٰذا ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ اور میں جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، جو بھی علم کے معاملات کے اندر اگر ہم ہیں، اس علم کی وجہ سے اگر ہماری ذات میں تبدیلی نہیں آ رہی نا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا اور میرا وہ علم حاصل کرنا فضول ہے۔ بے شک میں اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لوں، میں نام کے ساتھ پروفیسر لگا لوں، کچھ بھی لگا لوں، لیکن اگر میری ذات کے اندر وہ خوبصورتی نہیں کہ کوئی شخص مجھ سے بات کر، دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات، حضور پاک کا ایک بہت خوبصورت فرمان کہ تم میں سے سب سے بہترین اور اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس لوگ جانے میں گھبرائیں مت، جس سے کوئی بات کرتے کوئی شخص گھبرائے نہیں، بڑے ہی بے دھڑلا ہو کے اس کے پاس اگلا بندہ چلا جائے، اور اس کو یہ بالکل 100% اس کے اندر اس کو پتا ہو کہ یہ میری دلجوئی کرے گا، یہ مجھے میری انسلٹ نہیں کرے گا، وہ شخص اس سے ڈرے نہیں، اس کے اندر اس کا ڈر نہ ہو، وہ اس قدر ہو، تو وہ انسان یعنی کہ آسانی والا معاملہ اس کی طرف سے، تو یہ ہے خوبصورتی۔ لیکن یہاں پہ تو ہم تھوڑا سا ہمارے اندر بھی ذرا سا معاملہ آتا ہے تو ہم نہ جانے کتنے بڑے بن بیٹھتے ہیں، ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، ہم کسی کے معاملات سننے کو تیار نہیں، ہماری ذات ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا ہے کہ انسان کو جو علم ہے وہ سب سے میجر یہ کام کرتا ہے کہ اس کی ذات کو ایک بہترین انسان میں کنورٹ کرتا چلا جاتا ہے، اس کو اچھا انسان بناتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی لاتا چلا جاتا ہے، اس کو خوبصورت، ایک جیسے وہ پتھر کو تراش کے کوئی ہیرا بنا دے نا، تو یہی معاملہ ہے کہ انسان پتھر کی مثال ہوتا ہے اور علم اس کو تراش کر ایک خوبصورت ہیرا بنا دیتا ہے۔ لیکن علم وہ جو کہ انسان کی ذات کے تبدیلی کا علم ہو، اور علم کے لیے دیکھیں
انسان عام سے علوم ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھس، یہ چیزیں یہ سمجھنے کے لیے ہم ٹیچرز ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حالانکہ یوٹیوبس پہ لیکچرز بڑے ڈیلیور ہوئے ہیں، کتابیں ہیں، سب کچھ ہے. وائے ہم کیوں ٹیچر، ہم ایک چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیچر جو ہے وہ پڑھائے، سمجھائے، اس انڈرسٹینڈنگ لیول پہ لے کے جائے، جو ان چیزوں کو خود سمجھ چکا ہو. بھئی جب اللہ اور اللہ کے حبیب کی راہ کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہم خود ہی کافی ہیں، ہم خود، اپنے جج بھی ہم خود ہیں، اپنے معاملات بھی ہم خود سمجھتے ہیں، دین بھی ہم خود سمجھ لیں گے، دین کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہم خود کر لیں گے. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا پھر انسان کو، دیکھیں آپ اگر ایک اچھے فہم والے انسان ہیں، آپ چیزوں کو سمجھ کر اچھے عمل کر رہے ہیں، آپ کی ذات میں تبدیلی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کریں. لیکن قرآن کریم اس پہ کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ یار اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آپ پوچھ لیں نا کسی اہل ذکر سے جو بار بار ہمارا ذکر، کہیں پہ کوئی گنجل پھنس گیا ہے. لہٰذا قرآن بھی یہی تعلیم دے رہا ہے کہ کم از کم آپ کا کوئی ٹیچر ہونا چاہیے، کوئی آپ کو گائیڈ لائن دینے والا ہونا چاہیے، کوئی آپ کا رہنما ہونا چاہیے، کس پہ جو واقعتاً جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں، جو واقعتاً ہو بھی اس قابل، جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی راہ پہ خود بھی چل رہا ہو اور آپ کو بھی اسی طرف والا راہ دکھائے، تو اس شخص کے ساتھ ضرور اٹیچ ہوں. ہاں جب تک وہ نہیں ملتا تو قرآن و حدیث کو ضرور خود پڑھیں، اللہ سے دعا کریں مالک مجھے کسی اچھے معاملات کی توفیق عنایت فرما، کسی اچھے لوگ. دیکھیں ہم بارہا ہر روز نماز پڑھتے ہیں اور ایک ہی دعا مانگتے چلے جاتے ہیں، اور پھر باہر آ کے نا نماز سے ہم عجیب سا رویہ اپنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عنایت کر دے جن پہ تیرا انعام ہوا، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جن پہ تیرا انعام ہو چکا، جن پہ تیرا انعام ہو گیا، جو تیری ذات کو سمجھ گئے. انعام دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں جس سے محبت کا ارادہ کرتا ہوں، جس سے مجھے محبت ہو جاتی ہے، میں اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہوں. یعنی کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ رکھنے والا شخص جو کہ خوبصورتی رکھتا ہے، اٹس مین کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس پہ انعام ہوا نا. جسے اللہ محبت کرتا ہے اٹس مین کہ اس کے اوپر انعام ہو گیا. تو آپ بارہا جا کے اپنی نمازوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی صحبت مانگتے ہیں، لیکن باہر آتے ہیں تو اب کہتے ہیں جی میں خود ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں اور میں خود ہی سب کچھ کر سکتا ہوں. تو اس میں نا یہ چیز انسان کو چاہیے کہ انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیرامیٹر میں اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو. کوئی اس کا بڑا ہونا چاہیے، کسی کو وہ اپنا بڑا سمجھے، کسی کو اپنی ذات سے وہ بڑا جانے کہ یہ میرا ٹیچر ہے، یہ میرا گائیڈ ہے، یہ مجھے کچھ سمجھا سکتا ہے، اس کی بات کا اثر لے. اور اثر کسی ٹیچر رہنما کا آتا ہی تب ہے جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے کسی شخص سے دین سیکھنا ہے نا، کسی شخص سے اللہ کی بات سیکھنی ہے نا، آپ تبھی سیکھ سکتے ہیں جب آپ اس سے محبت کریں گے، صرف اللہ کی ذات کے لیے محبت. ایک اچھا یہ بات بہت ضروری ہے جو میں اب کرنے لگا ہوں، یہ اس قدر ضروری بات ہے جو کہ راہ تصوف پہ چلنے والے لوگوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے، جو اللہ کے راہ کے متلاشی ہیں، خاص کر میری بہنوں کے لیے، خاص کر جو خواتین اسلام ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں جو اس راہ پہ چل رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں آپ کا جو بھی شخص استاد ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے، یا چلیں آپ کے مرشد، جس بھی پیرامیٹر میں جو بھی نام لے کے آپ اس کو پکارتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، آپ کی اس کے ساتھ جو محبت ہے نا وہ ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسے آپ اپنے گھر میں اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں. آپ کا جیسے والد ہے نا، آپ کے والد کے ساتھ آپ کی محبت جو ہوتی ہے نا، اس میں ایک حیا کا بہت بڑا پیرامیٹر ہوتا ہے. کبھی آپ نے والد سے کہا جی میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں ایسا ہے تو میں یہ ہے تو میں وہ ہوں، تو بھی اس طرح سے عجیب و غریب طرح سے باتیں خواتین بعض اوقات کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایسی نہیں، یہ محبت نہیں، یہ نفسانیت ہے. آپ خود بھی نفس کا شکار ہو رہی ہیں اور آپ اگلے اچھے خاصے چلتے رہا بندے کو بھی اچھا خاصا ڈیٹریکٹ کر دیں گی. آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ کسی بھی شخص، استاد، چاہے وہ کسی بھی پیرامیٹر میں، آپ چاہے دنیاوی لحاظ سے، چاہے دینی لحاظ سے، چاہے تصوف کے لحاظ سے، چاہے کسی بھی لحاظ سے، آپ کسی شخص کو اپنا ہادی اور رہنما جب تصور کر لیتے ہیں، جب آپ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ظاہر کر دیتے ہیں، تو اب اس کے ساتھ جو محبت ہے وہ پاکیزگی والی محبت ہونی چاہیے. ایک انتہائی پاکیزہ ترین رشتہ
جیسا والد کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, اب آپ کو محبت ہے نا, اب میں آپ کو اکثر چلیں سر ایک راہ چلتے ہوا, اب ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو الحمدللہ میرے شیخ و ہادی کے ساتھ اٹیچ ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ, اور ان کو ہم نے کوشش کی, ہم نے ہماری وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی, ہم نے ان کو راہ دکھایا, سمجھایا, تو وہ اللہ کے اس شیخ نیک بندے کے ساتھ ہم نے ان کو اٹیچ کر دیا. اب وہ کریں گے کیا؟ اب وہ جو لوگ جن کو ہم اٹیچ کرائیں گے وہ ہمارے سامنے ہمیں ہی بتائیں گے جی میں نو شیخ دے نال بڑی محبت ہے, اور میں شیخ کے ساتھ یہ, تو میں شیخ. بھائی آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ آپ اس شخص کو جا کے دیکھیں, کسی کے سامنے اظہار نہ کریں. آپ کی محبت آپ کے جو شیخ کے ساتھ ہوتی ہے, یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے. آپ کسی کے سامنے جا کے اس کا اظہار نہ کریں. آپ کے جو بھی ارد گرد پیر بھائی ہیں, بس ایک روحانی تھا, آپ کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ آپ اپنے اندر رکھیں, اور ان جذبات میں بھی آپ وہ والے جذبات باہر لے کر آئیں جس کے اندر عقیدت ہو, جس کے اندر ایک خوبصورتی اور پاکیزگی نظر آئے. جب بھی آپ اس پاکیزگی کے لیول سے ذرا سا ڈیٹریک ہوتے ہیں, وہ چیز بہت بڑا ایک فتنہ بن جاتی ہے, بہت بڑے جو ہے نا معاملات بن جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. جو یہ خاص میرا پیغام میری بہنوں کے لیے, یہ بات بہت اچھے دیکھیں, آج کا جو دور ہے بہت ہی پرفتن دور ہے. طریقت کے لبادوں میں چھپے بھیڑیے موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ رنگ طریقت کا ہوگا, آپ کو وہ ایسے ٹریک کر کے لے جائیں گے اور ایسے معاملات میں آپ جا پھنسیں گی کہ پھر آپ جو ہے نا اس چیز سے نکلنا ہی ممکن نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہوتی ہیں. ہمارے نا ہاں ان چیزوں کو بتایا ہی نہیں جاتا. میری خاص کر اور بیچاری خواتین, کیونکہ وہ مردوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین اسلام جو ہماری ہیں وہ زیادہ جذبہ رکھتی ہیں اللہ کی راہ, وہ بڑی موحد ہوتی ہیں محبت کے اندر, وہ بڑی گہرائی سے محبت کرتی ہیں. لیکن دیکھیں میں نے آپ کو محبت کا پیرامیٹر بتایا ہے, محبتوں میں ڈفرینس ہے. اللہ سے اصل حقیقی محبت, آپ کی جو محبت دیکھیں نا, انسان اپنے آپ کا جو شیخ ہوتا ہے, جو وہ روحانی باپ ہوتا ہے آپ کا, بالکل ایسا آپ کے باپ سے زیادہ معتبر وہ روحانی باپ ہوتا ہے. آپ کا باپ جو جسمانی باپ ہے وہ آپ کو جو ہے نا عالم لاہوت سے, عالم ارواح سے اس عالم ناسوت میں لے آیا, اس جگہ پہ لے آیا جہاں پہ آپ کا امتحان شروع ہو چکا ہے. لیکن آپ کا جو استاد ہوتا ہے, جو رہنما ہوتا ہے, جو ہادی ہوتا ہے, جو استاد ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس عالم ناسوت سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو پھر انہی عالم ارواح, عالم لاہوت کا مسافر بنا دیا جائے, آپ کے اندر کے گنجل نکل جائے. یہ کیا کہ آپ مزید کسی اور چیز کے اندر مبتلا ہو جائیں, مزید کسی ایسے معاملات میں. تو کچھ لوگ نا اس طرح کی پریٹینڈیشنز کرتے ہیں, میں نے جی شیخ, وہ نا اس طرح کی معاملات ظاہر کریں گے کہ جو بہت زیادہ پھر جو ہے نا وہ فتنہ کا معاملہ سا لگتا ہے, عجیب سا معاملہ لگتا ہے. نئے دیکھنے والے لوگ متنفر ہوتے ہیں طریقت سے, شریعت سے, معاملات سے, کہتے ہیں اچھا یہ کیا ہو رہا ہے بھئی, یہ کیا ہے, what is this. تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں. تو لہٰذا کم از کم جو آپ اور ہم بیٹھے ہیں, کم از کم ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے, ہمیں یہ چیز سمجھ ہو کہ یہ اس طرح کا, اور آپ کا جو شیخ ہوتا ہے اس کی محبت جو ہے وہ آپ کے روحانی باپ کے جیسے آپ جب کرتے ہیں تو وہ اللہ کے فضل سے پھر آپ کے اوپر وہ کرم و برکت. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, حضور پاک کا فرمان ہے کہ اگر کسی سے اس کا باپ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو. وہ اصل میں یہ روحانی باپ ہے, یہ روحانی باپ ہوتا ہے, اور وہی باپ آپ کے لیے جب دعا کر دے تو اللہ کے فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ والا اس میں محبت کا اظہار پاکیزگی والا ہو, آپ کی اپنی ذات تک محدود ہو. ایویں بس جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ہی پتہ نہیں ریاکاری سا معاملہ مجھے لگنا شروع ہو جاتا ہے جب لوگ ایسے معاملات کرتے ہیں. تو نا اس چیز سے بچا جائے, اور آپ اپنے بڑوں کو, جو آپ کا بڑا ہوتا ہے, جو آپ کو اس راہ پہ لاتا ہے, اس کے سامنے اظہار نہ کریں, اس کو نہ بتائیں کہ جی ایسا, جی میں ایسا. او بھائی, تم جہاں سے تم نے شروع کیا نا وہ اس لیول پر تھا کہ تجھے لے کر اٹھا کے وہاں پہ اس نے اس چیز کے اندر انٹر کرا دیا. تو اٹس مین کہ تو اس کے سامنے کیا اظہار کرے گا, اس کو تو کیا بتائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹی سی باریک سے نقطے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے انسان اکثر پھر معاملات سے محروم ہو جاتا ہے.
اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور چیزیں وہ جو ہے نا بڑی ڈیٹریکشن کے معاملات میں چلی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے یہ سر راہ چلتے چلتے کچھ چیزیں عرض اس لیے کر دیں کیونکہ آپ اور ہم اب راہ طریقت کے مسافر ہیں نا, ایک اللہ کی راہ کے مسافر ہیں. تو اس کی پگ ڈڈیاں جو ہیں, اس کے اندر جو یہ ڈیٹریکشنز ہیں, جو ادھر ادھر انسان ڈیٹریک ہوتا ہے, تو کم از کم میں آپ کے سامنے وہ نکات رکھ دوں جو میں نے اس راہ سے سبق سیکھے, کیونکہ ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا. تو سیکھ لیں, کوئی چیز انڈرسٹینڈ کر لیں تاکہ ہمارے اندر وہ چیز نہ آئے جس کی وجہ سے ہم پھر وہ اچھا میں آپ کو ایک اور بھی چیز اسی چیز سے حوالے سے عرض کر دوں کہ نا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو زیادہ اظہار کرنے والے, فار ایگزامپل میں جی شیخ سے بہت محبت کرتا ہوں, یہ ہے تو فلاں ہے تو فلاں, وہ ایک عجیب سی, تو وہ لوگ نا پھر ان کو نظر بھی لگ جاتی بعض اوقات. وہ لازمی بات ہے نا, یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر کے گھر اولاد میں تھے, وہ بھی پیغمبر کی اولاد تھے, بھائی بھی اور وہ بھی. تو کیا ہوا, ایک خواب سن لیا اور آپس کے اندر کیا ایک ایسا معاملہ کریٹ ہو گیا حسد کا اور کیا چیز. تو آپ نہ کوئی ایسی چیزوں کا کھلے عام اظہار نہ کریں, کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے آپ کے معاملات میں حسد کے معاملات لوگوں کے ساتھ شروع ہو جائیں. بس اچھے انداز میں رہیں, اچھا معاملہ رکھیں, ہر ایک کو محبت دیں اور اپنی محبت جو ہے وہ کرتے رہیں. اللہ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کس طرح کے معاملات میں, آپ کی نیت کیا ہے. تو یہ چیزیں میں نے انشاءاللہ تعالیٰ کر دی ہیں.